السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو امام مہدی پر ہے، ٹھیک ہے؟ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظ اللہ نے کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان، مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دجال کے خروج کے آثار۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 سال کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں، شیخ صادق المغلثی العمرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 25 کافی اہم ہیں۔ ایک بات بڑی غور میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔
امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 11، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 12، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ 16، پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17، پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ 18، پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہو، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کرے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلوں سے پرندہ اڑے گا، لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش کے اوپر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آدھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نیونو اور بغداد کے وہ قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی،
احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا بھی وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے، ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلیں گے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگیں گے اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر اور سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دراتیاں بن جائیں، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹھیڑی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا، غلاف جلا دے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اسی قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہماری 4 سال کی محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہوگا انشاءاللہ۔